اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثيل له ولا شبه له ولا شبيه له ولا كفو له ولا ولد له. وأنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وأشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور طلباء علماء کو قرآن و حدیث کا علم و عمل، فہم و تفہیم، درس و تدریس، دعوت و تبلیغ، پھر ان میں تأثیر، ان کے اثرات، انوار، برکات نصیب فرمائے. اس سے پچھلے بیان میں سورۃ اخلاص کے متعلق کچھ باتیں کہی گئی تھیں. آج بھی اسی ہی کے متعلق باتیں انشاءاللہ عرض کی جائیں گی. سورۃ اخلاص
اس میں اللہ تعالی کی توحید کا مضمون ہے. جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا تھا، پوری صورت میں اللہ تعالی کی ذات و صفات کا بیان ہے. صرف پہلا جملہ ہے قل، جس میں اللہ نے آپ کو حکم فرمایا کہ آپ یہ اعلان فرما دیں، یہ بات فرما دیں. قل، آپ فرما دیں. یوں اس ابتدائی لفظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا تذکرہ بھی ہوا، آپ کی نبوت کا اس بات بھی ہوا کہ اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں قل، آپ اعلان فرما دیں. کبھی لوگوں کے دلوں میں کسی بات کی اہمیت کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اس بات کا اعلان کر دیا جائے. جو بات اعلان والی ہوتی ہے اس کی پھر اہمیت ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی اسی مضمون توحید کے متعلق اعلان کی بات ہے، اور یہ اعلان اللہ تعالی کی ساری مخلوق میں جو سب سے افضل ہیں انہی کے ذریعے کرایا گیا. قل، آپ فرما دیں. هو اللہ احد، تین یہاں پر کلمے ہیں. ہر کلمے میں اللہ تعالی کی ذات کا ذکر ہے. ہوا، ہو، اس میں اللہ تعالی کی ذات کی طرف ہی اشارہ ہے. لفظ اللہ تو اللہ کا نام ہی ہے. احد اللہ تعالی کی صفت ہے. هو اللہ، ہوا. جب وقف کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا ہو. اس لیے اللہ تعالی کے ذکر میں ہو کا بھی ذکر ہوتا ہے. ہو، وہی. جب کبھی کسی کا تذکرہ پہلے ہو، بعد میں عربی زبان میں ضمیر کے ساتھ تذکرہ ہوتا ہے. یہاں بھی وہی باتیں ہو، مگر یہاں آئندہ کے لیے اشارہ ہوا. ہو، قرآن مجید میں اللہ تعالی کی ذات کے لیے لفظ ہوا بکثرت آیا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، لا الہ الا ہو. یہ ہوا ہے. پھر آگے اللہ تعالی کا نام ہے اللہ. یہ اللہ تعالی کے ناموں میں سب سے اعلی نام ہے اللہ. جتنا اللہ تعالی کے نام کا ذکر کیا گیا ہے اتنا اللہ تعالی کے کسی اور نام کا ذکر نہیں کیا گیا. اللہ تعالی کے بہت سارے نام ہیں، ان ناموں کی کوئی گنتی، کوئی انتہا نہیں. لا تعد ولا تحصى. 99 نام تو وہی ہیں جو قرآن مجید کے اندر ابتدا میں بھی لکھ دیتے ہیں. وہ نام ہیں
جن ناموں کے متعلق یہ فضیلت آئی ہے کہ من احصاها دخل الجنہ، اس کا آسان ترجمہ اور عمل میں آسان صورت یہ ہے جو ان کو یاد کر لے وہ جنت میں داخل ہو۔ معانی کی گہرائی اور بھی آگے کی، ان ناموں کو یاد بھی کرے، ان کے مطابق عقیدہ بھی رکھے، ان کے ساتھ عقیدت بھی رکھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، ان ناموں میں لفظ اللہ ایسا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اس نام کے اندر آ جاتی ہیں، تمام صفات اللہ کے اس نام میں آ جاتی ہیں۔ المستجمع لجمیع صفات الکمال، اللہ کے نام کی جہاں تشریح ہوتی ہے اس کا ایک جملہ ہے۔ لفظ اللہ اللہ کی تمام صفات کمال کو اپنے اندر جمع کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، 99 نام کی تو یہ بات کہی ہے، اس کے علاوہ قرآن مجید میں اور بھی نام ہیں، حدیث میں بھی اور نام ہیں، بہت سارے نام ہیں، 99 نام خاص۔ قرآن مجید کے آخر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں، پڑھے ہوں گے نا، محمد، احمد، حامد، شاہد، حاشر، یہ اللہ آپ کے نام ہیں، بہت سارے نام ہیں۔ لوگوں کو چونکہ ترتیب معلوم نہیں ہوتی تو وہ ان ناموں کا بھی آخر میں ورد کر لیتے ہیں۔ ہر چیز کے متعلق علم حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کے ناموں کے ساتھ درود پڑھا جاتا ہے، ان کا ورد نہیں ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ جملہ عقیدے کا بھی ہے، وظیفے کا بھی ہے، اس سے عقیدہ بھی بنتا ہے، وظیفہ اس کو کہتے جس کو بار بار پڑھا جائے۔ دوسرا جملہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ عقیدے کا ہے، وظیفے کا نہیں کہ کوئی آدمی وظیفہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح پڑھے، آپ نے کبھی ایسے نہیں پڑھا ہوگا۔ تسبیح کے اختتام پر ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں محمد الرسول اللہ بطور تجدید عقیدے کے۔ ترتیب کیا ہے آپ کے لیے؟ آپ کے نام لینے میں، آپ کے نام لینے میں آپ کی ذات کے لیے فائدہ نہیں ہے، آپ پر درود پڑھنے میں آپ کے لیے رحمت کی دعا ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کا دل چاہے کہ میں ان ناموں کی ترتیب پڑھ لوں تو آسان ترتیب ہے، یوں پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی نبی الملحمہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی نبی التوبہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے نا مزیدار بات ہے یہ ترتیب۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد ہوتا ہے، وظیفہ ہوتا ہے، مگر جتنا اللہ کے نام کا وظیفہ ہوتا ہے اتنا اللہ کے اور ناموں کا اتنا وظیفہ نہیں کیا جاتا۔ ہم بکثرت اللہ اللہ پڑھتے ہیں، آگے رحمان 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 یہ وظیفہ کرتے نہیں، کو منع نہیں ہے، کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو صبح و شام ایک ایک بار پڑھ ہی لیا کرو۔
سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا یہ نام کتنا عظیم نام ہے. اللہ اللہ تعالیٰ کا یہ وہ نام ہے جو کبھی کسی مخلوق کے لیے نہیں رکھا گیا. کبھی نہیں رکھا گیا. ہمارے ہاں لوگوں میں یہ ایک بات ہوتی ہے، کسی کا نام عبد الرحمن ہے نا، تو جہالت کی وجہ سے عبد ایک طرف کر کے کہتے ہو رحمان. عبد الغفار نام ہے تو جہالت کی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ غفار کون ہے؟ یہ کون ہے؟ عبد. اس سے عبد اس کو یوں کہا کرو نا، عبدو. بڑا غصہ لگا میرا نام کیسے لیا. اس کو کہو نا غفار، کبھی اس کو ذرا بھی احساس نہیں ہوگا. عبدو کہنے میں کوئی پریشانی ہے، مگر نہ اس پہ اس کو غصہ لگے گا. الغفار. اللہ تعالیٰ کے نام لوگ بول لیتے ہیں، یا دکانوں کے نام لوگوں نے رکھے ہوتے. الرحمن. الرحمن تو اللہ کا نام ہے، دکان کا نام کیسے ہو گیا؟ کہتے یہ دکان بھی تو اللہ کی ہے. بس اللہ کی ہوئی تو پھر وہ اللہ تو نہیں بن جاتی نا. اتنی بھی بے وقوفی ہوتی ہے. یہاں ایک داڑھی مونڈنے کی دکان ہے، اس کا نام اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہیئر ڈریسر. بس آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اس کا نام ہے الرحمن ہیئر ڈریسر. انا للہ. ذرا اللہ کے نام کا ادب ہی نہیں پر سمجھ کسی کو آوے. ہر آدمی نا عقل کل ہوتا ہے، بس مجھے سمجھ ہے. امت میں جب یہ خرابی آتی ہے تو تباہی شروع ہوتی ہے. تو اللہ، کبھی کسی کا نام عبد اللہ ہو تو اس کو کبھی کوئی اللہ نہیں کہتا. اللہ کے نام کو کوئی بگاڑتا بھی نہیں ہے. بقیہ اللہ کی صفاتیں جہالت کی وجہ سے لوگ عبد الرحمن، عبد الرحیم، پتہ نہیں کبھی کبھی ایسے انداز میں بول جائیں اللہ کے نام میں تبدیلی کر دیتے ہیں. ہو اللہ. میرے اللہ کے بہت سارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں. سبحان. سب ناموں میں یہ نام سب سے اعلیٰ. اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں کو یہ نام مشتمل، سب کو جامع ہے. اللہ تعالیٰ کے اتنے نام ہیں کہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے نام اپنے انبیاء کو عطا فرمائے. اللہ نے اپنے نام اپنی تمام کتابوں میں مختلف نازل فرمائے. اللہ نے اپنے نام اپنے فرشتوں کو عطا فرمائے. کوئی فرشتہ اللہ کے اس نام کا وظیفہ کرتا ہے، کوئی اللہ کے اس نام کا وظیفہ کرتا ہے، کوئی اس نام کے ساتھ تسبیح پڑھتا ہے، کوئی اس نام کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے جانوروں کو اپنے نام جدا دے رکھے ہیں. ساری مخلوق میرے اللہ کا ذکر کرتی ہے، میرے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. پرندے ہیں، پرندوں میں بھی بہت سارے انواع ہیں، کبوتر اور طوطے، اور ہر ایک کے لیے ہر ایک کی زبان بھی جدا، ہر ایک کو اللہ نے نام بھی جدا دے رکھے. چونٹیوں کو اللہ نے جدا دے رکھے، مچھلیوں کو اللہ نے جدا دے رکھے ہیں. ہر چیز کے لیے، ہر کے لیے اللہ کے نام ہیں. اور میرے اللہ کے بہت نام تو وہ ہیں جو اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کسی ایک کو بھی نہیں بتلائے ہیں، وہ صرف میرے اللہ کو معلوم ہیں. قل هو اللہ، وہ اللہ احد ایک ہیں، وہ اللہ ایک ہے. ہو اللہ. اب اس جملے کو بھی حصر کے ساتھ معلوم ہے سب کو، جب مبتدا خبر معرفہ ہوں تو حصر. وہ اللہ ایک ترجمہ، وہ اللہ اور ترجمہ. صرف وہی ہی ہے اللہ اور کوئی نہیں. وہی ہی ہے اللہ، وہی ہی ہے معبود، اور کوئی اللہ نہیں، کوئی اور معبود نہیں. اللہ کی صفات بیان ہوتے ہوتے بھی میرے اللہ کی توحید کا بیان بھی ہوا، وحدانیت کا بیان بھی. وہی ہی اللہ ہیں، صرف وہی ہی اللہ ہیں اور کوئی نہیں. صرف وہی ہی معبود ہیں اور کوئی نہیں. احد، وہی اللہ ہی ایک ہیں، کوئی اور ایک نہیں. وہ اللہ ایک ہیں. اللہ کی ساری مخلوق میں بہت کچھ ہے. سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. پاک وہ ذات جس ذات
پاک نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے، کائنات میں ہر چیز میں جوڑے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اللہ نے ہر چیز میں جوڑے بنائے. وہ ذات ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں، وہ ذات ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں، وہ ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں، وہ ذات ہے جس کے مد مقابل کوئی نہیں ہے، بس وہی ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. هو اللہ احد. وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے. ہم جتنے بھی ہیں، میں بیٹھا ہوں نا، میں ایک ہو کر کے بھی ایک نہیں ہوں. میں ایک ہو کر کے بھی اس معنی کی راہ سے ایک نہیں. ایک میرے اندر آنکھیں ہیں، زبان ہے، سر ہے. بھائی انسان کے اندر اربوں اجزاء ہیں. بتا آپ کو نا، آج دنیا سائنس کی بڑی بڑی تحقیقات ہیں. انسان کے اندر کتنی جین پتہ نہیں جین ہوتا ہے، کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں. صرف ایک اس آنکھ کے اندر کروڑوں اجزاء موجود ہیں. میں ایک ہو کر کے بھی ایک نہیں ہوں، کروڑوں اجزاء سے مرکب ہوں. اب اور معنی سمجھو گے، وہ اللہ ایک ہیں، اللہ کے کوئی اجزاء نہیں. اللہ کی ذات میں تو کبھی فکر کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ سنتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، وہ بولتے ہیں، وہ ہر چیز پہ قادر ہیں، مگر میرے اللہ کے کوئی اجزاء نہیں، کوئی نہیں. وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، اللہ کے اجزاء ہی نہیں ہے. هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہیں، اللہ بے نیاز ہیں. الصمد کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ بے نیاز ہیں. مگر یہ جگ طرفہ ترجمہ، اس کے اندر دو چیزیں. اللہ بے نیاز ہیں، ساری مخلوق اسی کی نیاز مند. صمد اس کو کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو، سارے اسی کے محتاج ہوں. اللہ الصمد، اللہ صمد ہیں، اللہ کسی کے محتاج نہیں، ساری مخلوق اسی کی محتاج ہے. اللہ الصمد. پھر دیکھو، اب کوئی کہے یہاں حسر یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے صمد، نہیں نہیں، اللہ الصمد. پھر ایک حسر ہے، حسر کو ہم کیا سمجھیں گے؟ بس یوں ہی سمجھو، صرف اللہ ہی صمد ہے. اردو زبان میں صرف اللہ ہی صمد ہے، اور کوئی صمد نہیں، کوئی اور صمد نہیں. کائنات میں کوئی نہیں جو بے نیاز ہو، کائنات میں کوئی نہیں جو یوں کہے میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے، ایٹم بم رکھنے والے آئے، بہت بڑی فوج رکھنے والے آئے، ایسے بھی آئے جو پوری دنیا کے تنہا بادشاہ ہوا کرتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ سب کے سب محتاج، اپنی ہر چیز میں محتاج، اپنے دیکھنے میں رب کے محتاج، اپنے بولنے میں رب کے محتاج، اپنے سننے میں رب کے محتاج، اپنے سانس لینے میں رب کے محتاج. سانس جس آکسیجن میں لیا جاتا ہے اس میں بھی میرے رب کے محتاج ہیں. اللہ نہ دینے کوئی آدمی اس طرح جی نہیں سکتا ہے. دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ آئے، پوری روح زمین کا سب سے پہلا بادشاہ شداد، تذکرہ پہلے بھی ہوا، شداد پوری روح زمین کا پہلا بادشاہ، کوئی اس سے پہلے پوری روح زمین کا بادشاہ نہیں گزرا، مگر وہی بھی محتاج. اس کو تو اتنا گھمنڈ تھا، اللہ کے نبیوں نے سمجھایا، مگر گھمنڈ میں آ کے کہنے لگا کوئی قیامت نہیں، کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں. جہنم کا تذکرہ شروع کیے تو اس نے کہا ایسی جنت میں بنا سکتا ہوں، یہ کون سی بات ہے؟ اس نے اپنے عقل سے ایک جنت بھی بنائی تھی. سنا ہے نا آپ نے؟ ارم، یمن کے علاقے میں ارم، آج اس کا نام ہی نہیں ہے. ارم اس کا نام تھا، نام ہی نہیں ہے اس جنت کا. اس نے جنت نام کی ایک بنائی تھی، جنت ارم اس کا نام رکھا. سونے اور چاندی سے بنایا تھا، اور اس کے اندر ہر طرح کے پھل پھول لگوا دیے تھے. دنیا جہاں کی خوبصورت لڑکیاں جمع کروا دی تھی، دودھ کی نہریں جاری کروا دی تھی. آج جب سب کچھ بن جائے گا میں داخل ہوں. آ گیا ایک، جب پورا کچھ ہو گیا، بہت بڑا گیٹ ایسی بنائی تھی دنیا میں آج تک. اللہ تعالیٰ فرماتے التی لم یخلق مثلها فی البلاد. اس جیسی ارم شہروں میں نہیں بنائی گئی، نہ پہلے بنائی گئی، نہ اس جیسی یا کوئی نہیں بنا، ایسی بنائی گئی. اس کے گیٹ پہ پہنچ گیا، بڑے کر و فر کے ساتھ آیا تھا، بڑی اکڑ کے ساتھ آیا تھا، بڑے تکبر کے ساتھ آیا تھا. وہاں پر پہنچا، آگے پیچھے فوج تھی، مگر اچانک انہونی ہو گئی.
اچانک پتہ ہی نہیں چلا، گیٹ کے سامنے ایک فقیر نمودار ہو گیا. فقیر بڑا غصہ ہے اس کو، سارا کام مزے ہی کرا کر. فقیر، امیروں کے آگے کوئی فقیر آ جائے نا تو دماغ بڑا خراب ہوتا ہے، متکبر کے لیے یہ بڑا علاج ہوتا ہے. خیر، تو بڑا غصہ ہے. اس نے کہا میری سے بات سنو پھر جاؤ، میری بات سنو. سر ایسے قریب ہوا، کما ملک الموت. اللہ نے کس شکل میں بھیجا؟ فقیر کی شکل میں. میرے رب کی بھی قدرتیں، وہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ، بڑا متکبر، اللہ نے تیری روح قبض کرنے کے لیے فرشتے کو فقیر کی شکل میں بھیج دیا. سبق ہے دنیا کا متکبر، دنیا کا غرور رکھنے والا، تیرے آگے یہ بات، تیرے آگے یہ بات، ایک فقیر تیری روح کو قبض کرتا ہے. تو کاہے کو سمجھتا ہے میں بڑی چیزوں میں کسی کا محتاج نہیں ہوں؟ وہ بھی محتاج، سارے محتاج. کوئی ایسا نہیں جو اللہ کا محتاج نہ ہو. کبھی پیسے کے فخر میں آ کے مت کہنا میں کسی کا محتاج نہیں، میری کسی پہ نظر نہیں پڑتی ہے. رب العالمین قادر مطلق، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کے آگے کسی کی کوئی نہیں چلتی. وہ میرے اللہ ہیں جو بے نیاز ہیں، ساری مخلوق محتاج. وہ تنہا وہی ذات ہے جو الصمد ہے، کوئی الصمد نہیں، وہ بے نیاز ہے. یہ بے نیاز ہونا بھی توحید کی دلیل ہے، لیکن اسی ایک جملے میں توحید کی دو دلیلیں ہیں. وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور ساری مخلوق اسی کی نیاز مند ہے. ساری مخلوق اسی کی نیاز مند ہے، اسی کی محتاج ہے. اور جس کے سب محتاج ہوتے ہیں رب وہی ہوا کرتا ہے، رب کوئی اور نہیں ہوا کرتا. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، ساری مخلوق اس کی نیاز مند. فرشتے بھی اسی کے محتاج، انبیاء بھی اسی کے محتاج، رسول بھی اسی کے محتاج ہیں. رب العالمین نے سارے انبیاء میں چیز کی. اور میں آپ کو عرض کروں، جتنی اللہ کے حضور میں انبیاء کرام کی نیاز مندی ہوا کرتی ہے، جتنی اللہ کے حضور میں انبیاء کرام اپنی محتاجی کا اظہار کیا کرتے ہیں، جتنا اللہ کے حضور میں اپنی فقیری کا اظہار انبیاء کرام کیا کرتے ہیں کوئی نہیں کیا کرتا. سب سے بڑے عبد جن میں سب سے زیادہ عبدیت وہ انبیاء میں ہیں، اور ان تمام انبیاء میں سب سے زیادہ عبدیت، جس میں عبدیت کی بات ہو، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ نے یہ مقام دیا کہ لیغفر لک اللہ کا اعلان ہوتا ہے. کسی نبی کے لیے اعلان نہیں ہوتا، صرف میرے پیغمبر کے لیے اعلان ہوتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک. اور اس پیغمبر کی اللہ کے حضور میں عبدیت دیکھو، فرمایا میں روزانہ اللہ کے حضور میں 100 بار استغفار. یہ عبدیت اس کو کہتے ہیں، یہ عبدیت اس کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. عبدیت ایسی بات ہے کہ جب میرے پیغمبر معراج پہ پہنچے تب بھی ہوتا ہے تذکرہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. عرض یہ ہے سب اسی کے نیاز مند، وہ بے نیاز، سب اسی کے محتاج. انبیاء بھی محتاج، امام الانبیاء بھی، اور امام الانبیاء سبحان اللہ نماز کے اندر ہاتھ باندھ کر کے اللہ کی حضور میں یوں فرمایا کرتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت آپ ہی کی کرتا ہوں، کرتا رہوں گا. ترجمہ مزیدار نہیں ہوا. صرف آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، صرف آپ کی، کسی کی نہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف آپ ہی سے مدد چاہوں گا. اللہ کے پیغمبر کیسے مدد مانگتے ہیں؟ اور یہاں تو یوں ہوتا ہے کسی کے متعلق کوئی کمال سنا، لوگ کہتے ہیں یہی حاجت روا ہے، یہی مشکل کشا ہے، اپنی مدد اسی سے مانگتے ہیں. ہاں کوئی یوں پکارتا ہے فلاں بزرگ میری یہ مشکل کو حل کر. امام الانبیاء کس کے آگے اپنی مشکلات رکھتے ہیں؟
اذا حزبہ امر بادر الی الصلاۃ، اور میں اذا حزنہ امر بادر الی الصلاۃ، جب میرے پیغمبر کو کوئی معاملہ پیش آتا، جب میرے پیغمبر کو کوئی چیز مغموم کرتی تھی، فوراً نماز کی طرف متوجہ۔ کس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں؟ اللہ کے آگے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں، ساری مخلوق اسی کی نیاز مند، سب کے سب میرے اللہ کے محتاج ہیں۔ سارے کے ہم کس کے محتاج ہیں؟ اللہ۔ اپنی ہر مشکل میں اللہ کو پکارا کرو، اپنی حاجت روائی میں سب سے پہلے ایسے ہاتھ پھیلا لیے اللہ سے مانگا۔ ہر جگہ میرے اللہ کے ساتھ رابطہ ہو سکتا ہے، پھر اسباب کے درجے میں بندہ محنت کرتا ہے، وہاں اللہ سے پہلے مانگنا ہے۔ وہ چاہے تو اسباب کے ساتھ آپ کی پریشانی دور فرما دے، وہ چاہے اسباب کے بغیر تیری پریشانی دور۔ تو اللہ ہی کی عبادت۔ وہ ایک تھا نابینا، پردہ آ گیا تھا آنکھ پر، بینائی گئی، ہر ڈاکٹر کے پاس گیا، کہتے بڑا مشکل معاملہ ہے، اگر یہ ہم آپ کا پردہ ہٹائیں گے نا تو بینائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ سب نے لا علاج قرار دے دیا، حیران پریشان ہے۔ پھر یاد آیا کوئی اور بھی تو ہے، بلکہ وہی تو ہے، صرف وہ کون ہے؟ میرے اللہ۔ بس چلتے چلتے جا رہا ہے، وہ نابینا، اس کی بے بسی، اس کی بے کسی، اس کی لاچارگی تھی، اس کی لاچارگی تھی۔ بس ایسے اللہ سے باتیں کرتے، اللہ سب نے جواب دے دیا۔ آپ ہی رحمت فرماویں اللہ، آپ ہی رحمت فرماویں، بینائی عطا فرماویں۔ بس ادھر سے رابطہ تھا، وہاں پر بات پہنچ گئی، نہ ڈاکٹر کی ضرورت نہ آپریشن کی ضرورت۔ ہوا کیا تھا؟ تو نابینا، آگے اینٹ پڑی تھی، ٹھوکر لگی، گرا، وہاں زمین پہ جا کے منہ لگا۔ اللہ کی قدرت تھی، وہاں تنکا تھا، آنکھ میں پھنسا، اللہ نے آپریشن کر دیا۔ جب اٹھ کے کھڑا ہوا تو اللہ نے بینائی لوٹا دی۔ یہ میرے اللہ ہیں، اللہ قادر ہے مطلق، اللہ قادر۔ اس سے مانگا کرنا۔ پھر تو کہے گا میں تو فلانی چیز اتنی مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں، ابھی تک تو پوری نہیں ہوئی، مایوس ہو جاتا ہے۔ یوں تو نہیں کہتا بس اللہ دیتے نہیں، یوں بھی نہیں کہتا اللہ کو قدرت نہیں، بس میری سنتے نہیں، ایسا مایوس ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے مایوسی گناہ ہے کہ نہیں گناہ؟ اللہ سنتے ہیں، سب کی نہیں سنتے، ہر ایک کی سنتے ہیں۔ یوں نہ کہوں میں گناہ گار ہوں، کیا وہ گناہ گاروں کا رب نہیں ہے؟ وہ گناہ گاروں کا رب نہیں، وہ سب کا رب ہے، سب کی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، قبول بھی فرما لیتا ہے، سنتا ہے قبول بھی فرما لیتا ہے، مگر قبول کے بعد کس انداز میں قبولیت کو ظاہر کرنے وہ اس کی مرضی ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی تو میرے اللہ کی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ہاں بھی کیا ہے، تو نے یہ چیز مانگی اللہ نے اور دے دی، تو سمجھتا تھا یہ بہتر، اللہ کے یہاں کون سی چیز ہے وہ بہتر۔ لم یلد ولم یولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ خود کسی کی اولاد نہیں ہے، نہ اللہ سے نیچے کوئی خدا، نہ اللہ سے اوپر کوئی خدا، نہ اللہ کے برابر کوئی خدا۔ ولم یکن لہ کفوا احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب مل کے پڑھو گے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے آج ترجمہ بھی سنا، قدر تشریح بھی سنی۔ سورۃ اخلاص کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے کہ اس میں میری اللہ کی ذات کا ذکر، میری اللہ کی صفات کا ذکر ہے، میرے رب کی وحدانیت کا ذکر ہے، میرے رب کا بیان ہی بیان ہے۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ اللہ کی توحید بیان کرتا ہے۔ میرے اس صورت کے ساتھ محبت کر کے تو دیکھو نا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک صحابی نے عرض کیا اس صورت کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تیری اس صورت کے ساتھ محبت تجھے جنت میں داخل کرا دے گی۔ یہ تو صورت وہ ہے اس کے ساتھ تو محبت کرتا جائے گا، اللہ تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دیں گے۔ قل هو اللہ احد، اس لیے محبت میں پڑھا کرو، قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے. ترجمے کے استحضار سے پڑھنے میں مزہ بھی اور ہے. جب ترجمہ یاد ہو جائے گا پڑھتا جائے گا دماغ کے اندر پورا معنی بھی خود بخود آتا جائے گا. قل هو اللہ احد. آپ فرما دیں هو اللہ احد. هو اللہ احد. وہ اللہ ایک ہیں. وہ اللہ ایک ہے. پھر یوں ترجمہ کرو هو اللہ احد. وہی ہی اللہ ہے. وہی ہی اللہ ہے اور کوئی اللہ نہیں. حصر ہو گیا. هو اللہ احد. وہی اللہ ہی ایک ہے. وہی اللہ ہی ایک ہے. اللہ الصمد. اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہیں. اللہ. پھر یوں ترجمہ کرو اللہ ہی بے نیاز ہیں. حصر ہو گیا. اللہ ہی بے نیاز ہیں کوئی اور بے نیاز نہیں. اللہ الصمد. سارے اسی کے نیاز مند ہیں. پھر ترجمہ اللہ الصمد. سارے صرف اسی ہی کے نیاز مند ہیں. سارے اسی ہی کے نیاز مند ہیں. کوئی اور کا نیاز مند نہیں. بے شک کوئی دنیا میں کسی اور کے آگے جھکتا رہے مانگتا رہے کوئی اور دینے والا نہیں. کوئی اور مشکل کشا نہیں. کوئی اور حاجت روا نہیں. میرے اللہ ہی حاجت روا. میرے اللہ ہی مشکل کشا. میرے اللہ فرماتے ہیں اللہ الصمد. صرف وہی ہی بے نیاز ہیں. میرے اللہ فرماتے ہیں سارے کے سارے صرف اسی ہی کے نیاز مند ہیں. اللہ تو یوں فرماتے ہیں اور کوئی یوں کہتا ہے نہیں فلانا بھی ہماری نیاز مندی پوری کر سکتا ہے. فلانا بھی حاجت روا ہے. فلانا بھی مشکل کشا ہے. میرے اللہ کی کلام کا تو معنی یہ ہوا کوئی اور ایسا نہیں جو لوگوں کی محتاجی کو پورا کر سکے. کوئی ایسا نہیں جس کی طرف اور کوئی نیاز مندی بھی کرے. کوئی اور نہیں. میرے اللہ یوں فرماتے ہیں. اور یہ کیا کہتے ہیں فلاں پیر بھی دے سکتا ہے فلاں فقیر بھی دے سکتا ہے. جو اللہ کے ساتھ اوروں کو خدا کہتے ہیں یاد رکھنا وہ میرے اللہ کو جھٹلاتے ہیں. الیاذ باللہ اللہ کو جھوٹا قرار دیتے ہیں. اللہ تو فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ. کوئی معبود نہیں. کوئی مسجود. سب ترجمے کوئی مسجود نہیں. کوئی مشکل کشا نہیں. کوئی حاجت روا نہیں. صرف کون ہے الا اللہ. اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہیں. ساری مخلوق اس کی نیاز مند ہے. وہ ساری مخلوق کی ساری حاجتیں ایک ہی موقع میں ایک ہی لمحے میں پوری فرما رہے ہیں. ساری مخلوق کو اسی نے سنبھال رکھا ہے. اسی نے تھام رکھا ہے. اگر اللہ نہ تھامے کائنات نہ تھم سکے. اللہ تعالیٰ نے فرمائے زمین و آسمان کے بارے میں اللہ ہی نے تھام رکھا ہے. وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ. اگر اللہ نہ تھامے زمین و آسمان کو کوئی تھامنے والا نہیں. کوئی تھامنے والا نہیں. ہم کہتے یوں ہی نظام چل رہا ہے. یوں ہی زمین رکی ہوئی ہے. یوں ہی آسمان رکا ہوا ہے. یوں ہی سورج ستارے رکے ہوئے. نہیں نا. اللہ رب العالمین نے چاند کو بھی اسی طرح اب فضا میں تھام رکھا ہے. سورج کو بھی تھام رکھا ہے. ستاروں کو بھی تھام رکھا ہے. زمین و آسمان ساری کائنات کو میرے اللہ نے تھام رکھا ہے. اللہ نہ تھامے ہر چیز درہم برہم ہو جاوے. نہ ہم رہیں نہ زمین رہے نہ آسمان رہے. عقیدہ بناؤ عقیدہ بناؤ. سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں. ہر چیز ہر لمحے میں میرے اللہ کی محتاج. میرے اللہ کی محتاج. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند کہ اونگ آئے اتنے سے ایک سیکنڈ کے اندر. پھر ساری مخلوق کا تھامنا نہ ہوگا تو پھر زمین و آسمان بھی نہ رہیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین نے فرمایا میرے کلیم
یہ دونوں بوتلیں تھام لو، ان کے آگے رکھی تھی، تھام لی، کھڑے رہے، کھڑے کھڑے، تھک گئے، نیند آ گئی، جو ہی نیند آئی یوں ہی بوتلیں ٹکرا گئیں، دونوں ٹوٹ گئیں۔ فرمایا میرے کلیم اگر مجھے اونگا جائے، نہ زمین رہے نہ آسمان، میں اور آپ ہیں کیا چیز؟ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، رب العالمین کی قدرت تو دیکھنا۔ میرے اللہ کی قدرت کا کیا پوچھتے ہو؟ آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بھی پریشان ہیں، اللہ نے ایک ایسا وائرس بھیج دیا، کتنا ہے بھلا؟ بال کے شرے کے برابر ہوگا؟ نہیں، اس سے بھی لاکھواں حصہ چھوٹا ہے، میں سچ سچ کہہ رہا ہوں آپ کو، بہت بڑی دوربین در پتہ نہیں کتنی دور جا کے پھر ان کو نظر آتی ہے کہ کوئی چیز ہے۔ ایک آپ کو پتہ ہے اللہ نے اولاً اس میں سے ایک کو نکالا، ایک کو، اس سے دوسرا، اس سے تیسرا، اس سے چوتھا، اس سے 10واں، اب کروڑوں کی تعداد میں دوا آئی ایک جگہ پہ استعمال ہونے لگی۔ قدرت کے کرشمے میں دیکھ، صرف سبق دینا ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے اس کو ختم کر دیں گے، چاہیں تو سبب کے ساتھ، چاہیں تو بغیر سبب۔ سب سے پہلے برطانیہ نے یوں دیکھو شروع ہو گئے نا ٹھیک ہے، کہتے ہیں ابھی وہاں پر یہ چیز سپر بن گئی، سپر کارونا کہتے ہیں نا۔ اچھا بھئی آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، کوئی سر تو ہلا لیا کرو، کہتے سپر کورونا بن گیا۔ چلو طالبات خبر ہم تو ہیت سمجھے گی بھلے دافت خبر تو سائیں سپر بن گیا۔ وہ پہلے 2-4 ہزار مریض تھے، 50,000 سے اوپر چلے گئے۔ وہ ایک اور بھی پرلی طرف اور مخلوق ہے، امریکہ، گھمنڈ، اڑی لاکھ روزانہ بیمار، تو اللہ کی قدرت بیماری اللہ نے کمزور کر دی۔ اگر ایسا بناتے ایک بھی نہ بچے۔ میرے اللہ کی قدرت کا کیا پوچھتے ہو؟ قیامت کیسے آئے گی؟ قیامت کیسے آئے گی؟ اللہ کی قدرت، سبحان اللہ، اللہ کی ایک مخلوق ہے اسرافیل ان کا نام ہے، سمجھ رہے ہو؟ صرف اسی مخلوق کو اللہ استعمال فرمائیں گے، وہ زور نہیں لگائیں گے، زور نہیں لگائیں گے، صرف کتنا کریں گے؟ پھونکا۔ قرآن میں کیا کہا؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھونکا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، نُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے، اتنا۔ میری اللہ کی قدرت، اللہ تو قادر مطلق، اللہ کی ایک مخلوق ہے، صرف ایک مخلوق، بقیہ کا استعمال نہیں۔ اسرافیل علیہ السلام ان کی بھی پوری طاقت کا استعمال نہیں۔ انسان اپنی طاقت، اپنے ہنر یا اپنی کسی چیز کا جو سب سے کم استعمال کرتے وہی ہوتے ہیں۔ یہ بھی زور لگا انگل سے، یوں بھی زور لگا، پھونکے میں کوئی زور لگتا ہے ایسے۔ اللہ اللہ، وہ پھونک اللہ تعالیٰ کی قدرت، سبحان اللہ۔ یہ دیکھو، اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا، زمین، ستارے، سورج، چاند، سب ہر چیز ختم ہوتی جائے گی، اور عالم تو یہ ہوگا جو آدمی جہاں کھڑا ہوگا بس نہ آگے جا سکے گا نہ پیچھے جا سکے گا، وہیں کا نہیں، ولا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون۔ آواز آئے گی، دیکھو دیکھو، سب سے پہلے ایک آدمی کھڑا ہوگا اپنے جانوروں کے لیے تالاب ایسے مٹی کے ساتھ اس کی لپائی کر رہا ہوگا، اس کے کان میں ایک آواز شروع ہوگی، سب سے پہلے اسی سے شروع ہوگی، سب سے اللہ، اس کے اندر ایسی کوئی تاثیر ہوگی، نہ کوئی ہلنے کا نہ کوئی بولنے کا۔ توصیہ، بولنے کی بات نہیں کہ کسی کو وصیت کرے، طاقت ہی نہیں۔ اللہ آپ کیسے قادر مطلق ہیں، میری اللہ کی قدرت کو سمجھ، اور ایسے قادر مطلق کی بے فرمانی آدمی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے نماز پڑھ، پڑھتا نہیں، وہ کہتا ہے روزے رکھ، رکھتا نہیں، وہ کہتا ہے زکات دے، دیتا نہیں، وہ کہتا ہے چوری نہ کر، کرتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے سود خوری نہ کر، وہ سود خوری کرتا رہتا ہے۔ اے انسان، تو ایسے رب کی بے فرمانی کرتا ہے جو ایسا قادر مطلق ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اللہ رب العالمین کی عظمت بھی دل میں پیدا فرمائے، اور توحید اللہ تعالی ہمارے دلوں میں مضبوط فرما دے، اللہ ہمیں اپنے اور اپنے رسول کی اطاعت نصیب فرمائے، آمین، سبحان اللہ۔